الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 188۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ارشاد فرمایا اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو۔ اس آیت میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا ہے۔ یہ باطل طریقہ خواہ وہ لوٹ کر ہو، چھین کر ہو، چوری سے ہو، جوئے سے ہو، یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے رشوت یا جھوٹی گواہی کے ساتھ، یہ سارے کے سارے شریعت مطہرہ میں ناجائز و حرام ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ ناجائز فائدے کے لیے کسی پر مقدمہ بنانا اور اس کو پھر حکام تک لے جانا یہ ناجائز و گناہ ہے۔ اسی طرح اپنے فائدے کی غرض سے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے حکام کے اوپر اثر ڈالنا، ان کو رشوتیں دینا، یہ سب حرام ہے۔ جو لوگ حکام تک اپنی رسائی رکھتے ہیں یہ ان کے لیے قابل توجہ ہے، خصوصی طور پہ کہ جن لوگوں کی حکمرانوں کے پاس رسائی ہوتی ہے، عدالتوں میں، تھانوں میں، تو وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں کہ وہ اپنی پہنچ کو استعمال کرتے ہوئے یا پیسے کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے اوپر ناجائز مقدمات بناتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے۔ تو لوگوں کو نقصان پہنچانے کی خاطر اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے اس طرح کا کام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جھوٹی گواہی ہو، جھوٹی وکالت ہو، جھوٹے مقدمے کی پیروی ہو، یہ ساری باتیں شریعت مطہرہ میں ناجائز و گناہ ہیں۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فرمایا تم سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرما دو یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ، ہاں اصل نیک تو پرہیزگار ہوتا ہے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں جس میں یہ فرمایا تم سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ آیت مبارکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی ان کے بارے میں ان کے جواب میں یہ نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے اس کے بارے میں سوال کیا تھا، یہ چاند گھٹتا اور بڑھتا کیوں ہے؟ اس کے جواب میں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے اسباب ذکر نہیں کیے، بلکہ اس کے جواب میں اس کے فوائد بیان کیے کہ وہ وقت کی علامتیں ہیں، کہ یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا یہ وقت کی علامت ہے، اور آدمیوں کے ہزارہ دینی کام اور دنیاوی کام
یہ اس سے متعلق ہوتے ہیں، زراعت ہے، تجارت ہے، لین دین کے معاملات ہیں، روزے ہیں، عید کے اوقات ہیں، عورتوں کی عدتیں، ایام حیض، حمل اور دودھ پلانے والی عورتوں کی یہ مدتیں، دودھ چھڑانے کی مدتیں، اور حج کے اوقات اس سے پتہ چلتے ہیں۔ کیونکہ شروع میں جب چاند باریک ہوتا ہے تو دیکھنے والا جان لیتا ہے کہ ابتدائی طریقے ہیں، اور جب چاند پورا روشن ہو جاتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مہینے کا درمیان ہے، اور جب چاند چھپ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مہینہ ختم پر ہے۔ پھر مہینوں سے سال کا حساب ہوتا ہے۔ تو یہ چاند یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ گویا کہ ایک جنتری ہے کہ جو آسمان کے صفحے پر بالکل کھلی ہوئی ہے۔ یہ ایسی جنتری ہے کہ جس کو ہر ملک والا، ہر زبان والا، ہر خطے والا، ہر ان پڑھ اور پڑھا لکھا اسے اپنا حساب معلوم کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حساب لگانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے بنا دیا ہے۔ یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ شریعت کے احکام میں اپنے معاملات کو چاند کے حساب سے دیکھنا ضروری ہے۔ جیسے بالغ ہونے کی جو عمر ہوتی ہے اس میں بھی چاند کا حساب ہوتا ہے، روزہ ہے، عیدین ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو اس میں یہ شمسی مہینے نہیں بلکہ قمری مہینوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس کے بعد آیت کا اگلا حصہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھر کی پیچھے دیوار توڑ کر آؤ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب وہ حج کے لیے احرام باندھ لیتے، اب گھر میں داخل ہونے کی حاجت ہوتی تو وہ گھر کے دروازے سے داخل نہ ہوتے، وہ گھر کی پچھلی دیوار توڑ کر آتے تھے، اور اس عمل کو وہ نیکی خیال کرتے تھے۔ انہوں نے یہ رسم بنا لی تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کے پیچھے سے آؤ، اصل نیکی تقوی، خوف خدا اور احکام الہی کی اطاعت ہے۔ اب یہاں پر شریعت مطہرہ کا ہمیں ایک قانون معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیزیں کہ جسے شریعت نے جیسا ہم سمجھ رہے ہیں ویسا قرار نہیں دیا تو اس کو ویسا قرار دینا یہ شرعاً گناہ ہے۔ اب جس کام کو شریعت نے محض جائز رکھا ہے اس کو لازم قرار دینا، ایک ہوتا ہے فقط جائز، اسے مباح بولتے ہیں، یعنی کرنا نہ کرنا شریعت کی طرف سے اس بارے میں خاموشی ہوتی ہے، یعنی اجازت ہوتی ہے۔ اب اس عمل کو ضروری سمجھ لینا یا نہ کرنے کو ضروری سمجھ لینا یہ ایک اور بات ہے۔ تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رخصت دی ہے اس رخصت کو چھوڑ کر اس کے برخلاف اس کو کرنے کو ضروری کر لینا یا نہ کرنے کو ضروری کر لینا تو یہ غلط ہے۔ ویسے بندہ نہ کرے ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس لیے نہ کرنا کہ کریں گے تو گناہ ہو جائے گا، یا اس لیے کرنا کہ کریں گے ثواب ملے گا، حالانکہ شریعت نے اس کا ثواب نہیں رکھا، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اس میں بہت سی جو غلط رسمیں ہوتی ہیں ان کا جواب ہے، اور اس میں اسلام میں افراط و تفریط سے بچ کر ایک درمیانہ حکم ہم پر واضح کیا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو شریعت میں جائز ہیں۔ اب جیسے پھر اس کے بعد کچھ وہ ہوتی ہیں جو سنت کے درجے میں ہوتی ہیں، مستحب کے درجے میں ہوتی ہیں۔ اب مستحب والے عمل کو فرض خیال کر لینا یہ بھی غلط ہے، واجب خیال کر لینا یہ بھی غلط ہے۔ اس کی مثال اگر ہم اپنے روزمرہ میں دیکھیں وہ یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کلوں کا ختم 40واں 7واں یہ ایک جائز اور مستحب عمل ہے، لیکن اس کو اگر ضروری سمجھ کے خیال کرنا تو یہ گناہ ہو جائے گا۔ 10 محرم کو قبرستان جانا یہ ایک جائز امر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اپنے آپ کو یہ سمجھ لینا کہ یہ کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ اسی طرح محافل میلاد
یا 11ویں یا اس طرح کے دیگر عوامل کہ جو شریعت نے ضروری نہیں رکھے ہم اسے ضروری سمجھ کے کرتے ہیں، تو یہ شریعت مطہرہ اسے ناپسند جانتی ہے۔ اب اس میں آپ غور کرتے جائیں اپنے علاقے کے اعتبار سے، اپنے خاندان کے اعتبار سے، کہ بہت سی رسمیں ہیں کہ اسی طرح جیسے شادی کے موقع پر بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو ضروری خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تو کرنا ضروری ہے، حالانکہ شریعت نے اسے ضروری نہیں قرار دیا، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر یہ کہا گیا کہ اصل نیکی تو تقویٰ ہے، خوف خدا ہے، احکام الہی ہے، ان کی اطاعت کرنا ہے، تو ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے جو اصل کام ہے۔ یعنی اصل کام تو اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ہے، نہ کہ اپنی ہی کوئی بات بنا کے اسے ضروری خیال کر لینا۔ تو یہ زندگی کے تمام معاملات میں ہے۔ جیسے آپ یوں سمجھیں کہ دین متین ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، تو اب زندگی کے معاملات میں ہم ایسی کوئی چیز جس کو ضروری خیال کر لیں اور پھر اس کو نیکی سمجھ کے کریں حالانکہ وہ نیکی نہ ہو، تو اب وہ غلط ہوگا۔ ہاں بعض ایسے کام ہے کہ جو فی نفسی نیکی نہیں ہوتے، وہ اچھی نیت کے ساتھ نیکی بن جاتے ہیں، لیکن اس کو اس حد تک رکھا جائے کہ یہ کرنے سے ثواب ملے گا، لیکن یہ کرنا کہ ایسا کرنا بھی ضروری ہے۔ شریعت نے اس عمل کو اختیاری بنایا ہے، ہم اختیاری سے وجوبی میں لے آتے ہیں، تو یہ عمل درست نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کو جیسے ہے ویسے ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔